مولا ہم ہیں تیرے عزادار۔ قدم رکھنے کا شرف حاصل لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے، ہم سے زیادہ کون مانے گا صحابہ کو؟ ہماری جان قربان عمار یاسر پر کتنے مخلص صحابی ہیں نبی کے، ہماری جان قربان سلمان پر کیا کہنا سلمان کے ایمان کا، 10ویں درجے کا صحابی ہے، ہماری جان قربان عمر پر، ہماری جان قربان میدان محترم، قسم خدا کی، غدیر کی قسم، علی کی قسم، رسول کی قسم، بطول کی قسم، جناب علی کی قسم، ہم نے کبھی بھی اس ممبر کی قسم، ہم نے کبھی بھی کسی صحابی کو برا نہیں کہا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کبھی کسی برے کو صحابی نہیں کہا۔ توجہ توجہ، ہم نے کبھی بھی کسی صحابی کو برا نہیں کہا، لیکن کسی برے کو کبھی صحابی نہیں کہا۔ تو اگر کوئی صحابی کو برا کہے تو اس پہ 100 لعنت، اور کوئی برے کو صحابی کہے اس پہ 1000۔ برے کو صحابی کہے، کوئی کسی شرابی کو صحابی کہے، کوئی کسی زناخار کو شرابی کہے، اس پہ ایک نہیں 1000 بار لعنت، ہماری بھی لعنت، نبی کی بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت، اس لیے کہ لعنت والے اور ہیں، صلوات والے اور ہیں۔ صلوات پڑھیں عظمت یا محمد۔ محترم تھوڑا قریب آ جائیں آپ حضرات، تاکہ جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو جگہ مل جائے۔ توجہ کیجیے گا، صحابہ کرام وہ ہیں جنہیں نبی کے سائے پر قدم رکھنے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ الحمدللہ میرا مولا وہ ہے جسے دوش نبوت پر قدم رکھنے کا شرف حاصل ہے۔ کیا ہوا تھا؟ آئے لوگ علی کے دروازے پر، دق الباب کیا، امت مشکل میں تھی، مشکل کشا کو یاد کیا، اللہ اکبر، کہ کیا چاہتے ہو کہ یا علی ہاتھ بڑھائیے بیعت کریں گے؟ کہ یہاں نہیں، چلو اللہ کے گھر میں، چلو خانہ خدا میں۔ اب علی آگے آگے، پورا مجمع پیچھے پیچھے۔ اب علی نے ممبر کو دیکھا، اس ممبر کو دیکھا جہاں پہ نبی بیٹھا کرتے تھے، جملوں پہ غور کیجئے گا، اس ممبر کو دیکھا جہاں پہ نبی بیٹھا کرتے تھے، اور دیکھنے کے بعد علی نے چلنا شروع کیا، مجمع بیٹھ گیا، پہلے پہ قدم رکھا، لوگوں نے دیکھا، دوسرے پہ قدم رکھا، لوگوں نے دیکھا، تیسرے پہ قدم رکھا، لوگوں نے دیکھا، اور وہاں جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جہاں پر نبی بیٹھا کرتے تھے۔ اور بیٹھنے کے بعد میرے مولا نے ایک جملہ کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے حق کو حق کی طرف پلٹا دیا۔ اللہ اکبر، توجہ، جس نے حق کو حق کی طرف پلٹا دیا۔ ابھی علی نے یہ جملہ کہا ہی تھا کہ اتنے میں اس مجمع میں ایک دلجلا کھڑا ہوا۔ اللہ اکبر، ایک دلجلا اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہنے لگا کہ یا علی، آپ نے تو سب کی عظمتوں کو پامال کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ حضور ہوتا یہ رہا ہے کہ نبی کے بعد جو نبی کی جگہ پر آئے، انہوں نے نبی کی جگہ کو نبی کے احترام میں چھوڑا، وہ ایک زینہ نیچے بیٹھ گئے۔ اصل میں ممبر تھا عرشہ، یہاں پہ نبی بیٹھا کرتے تھے۔ اب جو نبی کے بعد آئے، انہوں نے نبی کی جگہ کو احترام میں چھوڑا، وہ یہاں بیٹھے۔ جو ان کے بعد آئے، انہوں نے ان کی جگہ کو ان کے احترام میں چھوڑا، وہ یہاں بیٹھے۔ توجہ، اب جو ان کے بعد آئے، انہوں نے ان کی جگہ کو ان کے احترام میں چھوڑا، وہ نیچے بیٹھ گئے۔ اب ذرا انصاف سے بتائیے کہ جگہ کہاں بچی؟ جگہ بچی؟ اے مسلمانوں، سلام کرو علی کی عظمت کو کہ علی نے تمہاری خلافت کو بچا لیا، ورنہ خلافت زمین میں نظر آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے یہ جملہ کہا کہ یا علی، آپ نے سب کی عظمتوں کو پامال کر دیا، آپ تو ڈائریکٹ نبی کی جگہ پہ جا کر بیٹھ گئے، آپ تو وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، آپ تو وہاں بیٹھ گئے جہاں پہ نبی بیٹھا کرتے تھے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ تاریخ نے لکھا اللہ کے چہرے کو جلال آیا، اور علی نے جلال کے عالم پہ آ کر ایک جملہ کہا کہ او کمبخت اور نادان، تو اس لکڑی کے بنے ہوئے ممبر کی بات کر رہا ہے، ارے بیٹو
دوش نبوت پر قدم رکھنے کا شرف حاصل ہے۔ کیا ہوا تھا؟ فتح مکہ آئے، نبی نے کہا یا علی بتوں کو توڑیے، کہا اللہ کے رسول آپ نہیں توڑیں گے، کہا نہیں یا علی آپ اپنے دستے ید اللہ سے بتوں کو توڑیے۔ اللہ اکبر۔ اس میں نبی کھڑے ہو گئے، نبی کے دوش پر علی آ گئے، اور نبی جو ہوتا ہے اللہ کا نبی، نبی کے کاندھے پر ہے مہر نبوت، محمد رسول اللہ، نبی کے کاندھے پر مہر نبوت ہے۔ کیا ہے مہر نبوت؟ محمد رسول اللہ۔ اور یہ کام کہاں انجام دیا جا رہا ہے؟ کعبے کے اندر۔ کعبہ کیا؟ اللہ کی نشانی، یعنی معلوم چلا ایک طرف ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یعنی بے منظر پیش کر دوں خانہ کعبہ کے اندر ایک طرف ہے لا الہ الا اللہ، ایک طرف ہے محمد رسول اللہ، اس پر بلند ہے علی ولی اللہ، اس پر بلند ہے علی ولی اللہ۔ عزیزان محترم، دنیا سمجھے کیا ہے مرتبہ اس علی ولی اللہ کا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب اللہ کا نبی معراج پہ پہنچا، معراج کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے جناب جبرائیل ساتھ میں ہیں، نبی ساتھ میں ہیں، جبرائیل بتاتے جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ فلاں کا مقام ہے، یہ فلاں کا مقام ہے، یہاں پہ انبیاء نماز پڑھتے ہیں، یہاں پہ انبیاء علم حاصل کرتے ہیں، یہاں پہ ملائکہ رہتے ہیں۔ یہ سارے مقام بتانے کے بعد ایک مقام وہ آیا جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ توجہ، اب وہاں پہ نبی کو جبرائیل نے چھوڑ دیا کہ اللہ کے نبی اب یہاں سے آپ جائیے، یہاں سے میری حد ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہاں پہ میری حد ختم ہو گئی۔ کا کیا مطلب؟ کہ حضور اگر ایک پر بھی آگے بڑھایا، ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو بالوں پر چل جائیں گے۔ میں نے کہا جبرائیل پریشان کیوں ہو، گھبراتے کیوں ہو؟ تم تو نبی کے ساتھ تھے، تم تو نبی کے پہلو میں تھے۔ اللہ اکبر، تم تو نبی کے پہلو میں ہو، تمہیں تو نبی بچا لیں گے۔ یعنی معلوم چلا کہ جبرائیل نے بتایا کہ اگر فرشتہ بھی اپنی حد سے گزر جائے تو نبی بچا نہیں سکتا۔ توجہ، جبرائیل نبی کے پہلو میں تھا اور یہ جملہ کہا کہ فرشتہ بھی اپنی حد سے گزر جائے تو نبی بچا نہیں سکتا۔ تو اگر فرشتہ حد سے گزر جائے تو اگر کوئی نبی کا پورا باغ پورا کھا جائے، اگر وہ نبی کے پہلو میں بھی سو جائے تو نبی بچائے گا نہیں، پہلو میں بھی سو جائے تو نبی نہیں بچائے گا۔ پہنچے معراج پر، پہنچنے کے بعد جو ہاتھ آیا وہ جانا پہچانا، جو انگوٹھی آئی وہ جانی پہچانی، جو آواز سنی وہ جانی پہچانی، اور ایک جملہ کہا کہ یا علی آپ ہیں یا خدا بول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب نبی معراج سے پلٹے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کا مجمع تھا، لوگوں نے سوالات کرنا شروع کیے کہ اللہ کے نبی جب آپ معراج پہ گئے تھے آپ نے کیا دیکھا، کیا باتیں ہوئی۔ 10 طرح کے لوگوں نے پوری لسٹ بنا کر سوالات کرنا شروع کیے۔ نبی نے کہا کہ سنو، 18,000 راز و نیاز کی باتیں ہیں اور تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جسے ایک راز بتایا جا سکے۔ اتنے میں کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ یہ بتائیں کہ کس لہجے میں بات کی اللہ نے آپ سے جب آپ اللہ کے قریب پہنچے؟ تو نبی نے کہا کہ جب میں اللہ کے قریب پہنچا، ایک پردے کا فاصلہ تھا، جو ہاتھ آیا وہ جانا پہچانا، جو آواز آئی وہ جانی پہچانی۔ تو میں نے میرے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ اے میرے معبود، یہ تو بات کر رہا ہے یا علی بات کر رہے ہیں؟ تو پردے میں سے ایک آواز آئی کہ میرے حبیب، اے میرے محمد، میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ اس میں سب سے زیادہ محبت تیرے لیے ہے۔ پھر میں نے اس کے بعد تیرے دل کو دیکھا، تو میں نے کیا دیکھا؟ تیرے دل میں میرے بعد اگر کسی کے لیے محبت ہے تو وہ علی ہے۔ تو میں نے چاہا کہ میں تجھ سے علی کے لہجے میں بات کروں،
یعنی اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جب میری اور میرے حبیب کی بات بغیر علی کے نہیں بن سکتی تو پھر یہ دو رکعت کے مولویوں کی بات علی کی بات کے بغیر کیسے بن جائے گی؟ اب جناب سلمان بیٹھے ہوئے تھے، توجہ کیجئے گا اور فخر کیجئے گا اپنے مقدر پر کہ اللہ نے آپ کو کس نعمت سے نوازا ہے۔ سلمان نے کہا اللہ کے نبی اب یہ بتائیں کہ کیا بات کی؟ کہ سلمان 18,000 راز و نیاز کی باتیں ہیں اور تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جسے ایک راز بتایا جا سکے۔ سلمان 10ویں درجے کا ایمان قدموں میں گر گیا، قدم بوسی کرنے لگا کہ حضور بتا دیجیے بتا دیجیے بتا دیجیے۔ کہ سلمان ایک وعدہ کرو کسی کو نہیں بتاؤ گے، کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ کہ حضور وعدہ رہا کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اب جناب رسول اللہ آپ نے کہا کہ سلمان سنو، 18,000 راز و نیاز کی باتیں ہیں اور ان میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ اگر تمام لوگ میرے علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو نہ پیدا کرتا۔ توجہ کیجیے گا، اگر تمام لوگ محبت علی پہ جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو نہ پیدا کرتا۔ ابھی جملہ کہنا تھا، سلمان خوش ہوئے، اپنے گھر آ گئے، پریشان ہیں، رات میں نیند نہیں آ رہی ہے، کروٹیں بدل رہے ہیں اور زبان پہ یہ جملے ہیں، اگر تمام لوگ علی کی محبت جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو نہ پیدا کرتا۔ اگر تمام لوگ محبت علی پہ جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو نہ پیدا کرتا۔ اب پریشان ہیں، چونکہ پتا کسی کو نہیں سکتے، نبی سے وعدہ کر کے آئے ہیں۔ اب سلمان کھڑے ہوئے اپنے گھر میں ٹہلنے لگے اور یہ جملے دہراتے جا رہے ہیں، اگر تمام لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو نہ پیدا کرتا۔ سلمان سے برداشت نہ ہوا، سلمان گلی میں آئے، گلی میں ٹہلنے لگے، یہ جملہ کہنے لگے، اگر تمام لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو نہ پیدا کرتا۔ اگر سلمان سے برداشت نہ ہوا، سلمان نے کیا دیکھا؟ ایک اندھا گواہ ہے، اندھے گوہے کے قریب گئے، قریب جانے کے بعد گوہے کی دیوار پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر کہا کہ تجھے معلوم ہے میرے نبی نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر، تجھے معلوم ہے میرے نبی نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ تجھے کیسے معلوم ہوگا؟ چل میں تجھے بتاتا ہوں، میرے نبی نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تمام لوگ میرے علی کی محبت جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو نہ پیدا کرتا۔ اب سلمان نے راز کو بتا دیا، سلمان کو سکون آ گیا، سلمان گھر میں آ گئے۔ ابھی سلمان نے اپنے گھر کے دروازے کو بند نہیں کیا تھا کہ کیا دیکھا؟ تاریخ نے لکھا کہ کنویں سے برداشت نہ ہوا، کنویں نے جڑ چھوڑی، جڑ نے شاخیں چھوڑی، شاخوں نے پھل چھوڑے، پھل نے پتے چھوڑے، ہر پتے پہ لکھا ہوا تھا اگر تمام لوگ میرے علی کی محبت جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو نہ پیدا کرتا۔ اللہ اکبر۔ اب تاریخ نے لکھا کہ رات کا سناٹا تھا، ہوائیں چلنا شروع ہوئی، ہواؤں کا چلنا تھا کہ پتے زمین پر آئے، زمین پر آنا تھا کہ ہواؤں نے پتوں کو اپنے دوش میں لیا۔ مدینے کی گلیاں ہیں، ہوائیں چلنے لگی، پتے ہر گھروں میں بکھر گئے، گلیوں میں بکھر گئے۔ بکھرنا تھا کہ نماز فجر کا وقت قریب ہوا، نبی کے صحابہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے۔ کیا دیکھا؟ جا رہے تھے اللہ کی نماز کے لیے، سامنے علی کے فضائل سے ہو گیا۔ توجہ توجہ، اب جیسے یہ تحریر پڑھی، صبح کا وقت تھا، جا رہے تھے نماز کے لیے، بندہ سامنے تھا، کیا پڑھا؟ اگر تمام لوگ علی کی محبت جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو نہ پیدا کرتا۔ اب اللہ جانے یہ جملہ پڑھنے کے بعد کتنوں کی نماز ادا ہوئی، کتنوں کی نماز ادا ہوئی؟ نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، کتنوں کی ادا ہوئی، کتنوں کی قضا ہوئی۔ آئے دوڑے دوڑے نبی محراب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب نبی نے بھی کیا دیکھا کہ وہ لوگ جو سب کے بعد میں آیا کرتے تھے آج سب سے پہلے آ رہے ہیں۔ محراب میں آگا اللہ کے رسول، کیا ہے؟ کہ یہ کیا ہے؟ کہ کیا ہوا؟ کہ دیکھیے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول دیکھیے اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یعنی نبی کو تحریر دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اے نبی پڑھ کے بتائیے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اے نبی کو پڑھ کہنے والوں، اے یہ جملہ کہنے والوں، نبی پڑھے لکھے نہیں تھے، اگر پڑھے لکھے نہیں تھے تو یہ تحریر کو دی جا رہی تھی۔ الحمدللہ مجھے تاریخ جانتی ہے کہ ہم اس نبی کو نبی نہیں مانتے جسے فرشتہ اگر پڑھائے، ہم اس نبی کو نبی نہیں مانتے جسے ملائکہ اگر پڑھائے۔ الحمدللہ ہمارا نبی وہ ہے، ہمارا نبی وہ ہے
یا علی یا نبی یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اب نبی نے جو راز سلمان کے کان نے بتایا تھا وہ محراب میں بآواز بلند بتایا کہ اگر تمام لوگ علی کی محبت جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو نہ پیدا کرتا. یہ راز پڑھنا تھا کہ آواز دی سلمان کہاں ہو. سلمان گردن کو جھکائے ہوئے نبی کی بارگاہ میں پہنچے. کہا جی میرے مولا کیا حکم ہے؟ کہا سلمان تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کسی کو نہیں بتاؤ گے. اللہ اکبر, کسی کو نہیں بتاؤ گے. کہا اللہ کے رسول معاف کیجئے گا, کسی کو نہ بتانے کا وعدہ ہوا تھا, کہیں بھی نہ بتانے کا وعدہ نہیں ہوا تھا. توجہ, کس کو بتایا؟ کہ اللہ کے رسول اندھے کوئے کو بتایا. یا علی اندھے کوئے کو بتایا. اور یہ جملہ کہنے کے بعد سلمان نے ایک جملہ کہا کہ اللہ کے رسول معاف کیجئے گا, یہ معاملہ علی کے فضائل کا ہے. جب علی کے فضائل اندھے کوئے سے بنائے نہ ہوئے تو میں تو علی کا غلام. جب علی کے فضائل اندھے کنویں سے برداشت نہ ہوئے تو میں تو علی کا غلام ہوں. زن محترم دنیا سمجھے کہ علی کیا ہے, علی کا مرتبہ کیا ہے, علی کا منصب کیا ہے, علی کو سمجھے. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ کافر نائک جو کل کہہ رہا تھا کہ علی سے نہ مانگو, حسن سے نہ مانگو, عشاء میں نہ جلاؤ, ماتم نہ کرو, پھول نہ چڑھاؤ, قبروں پہ نہ جاؤ, مزاروں پہ نہ جاؤ, روزوں پہ نہ جاؤ. اب وہ کہنے لگا کہ نبی سے بھی نہ مانگو. میں نے کہا بھائی علی سے کیوں نہ مانگے, کافر نائک. میں نے کہا نبی سے علی سے کیوں نہ مانگے, تو کہنے لگا اس لیے کہ علی کو مسجد میں شہید کیا گیا. جب یہ اپنی مدد نہ کر سکے تو یہ آپ کی مدد کیا کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے حضور, میں آج کے بعد علی سے نہیں مانگوں گا. نبی سے تو مانگ سکتا ہوں, کہا ان سے بھی نہیں مانگ سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک جنگ میں نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے, تو جب نبی اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو وہ آپ کو کیا بچائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے حضور, میں آج کے بعد نبی سے بھی نہیں مانگوں گا, لیکن حسن سے تو مانگ سکتا ہوں. کہا ان سے بھی نہیں مانگ سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کو زہر دغا دے کر شہید کیا گیا, تو جب یہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو یہ آپ کو کیا بچائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے حضور, حسین سے تو مانگ سکتا ہوں, اب منع مت کیجیے گا, اس لیے کہ حسین نے تو اللہ کے دین کو بچایا. کہا نہیں ان سے تو بالکل نہیں مانگ سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ کربلا کے میدان میں اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ شہید کر دیے گئے, تو جب یہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو یہ آپ کو کیا بچائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے حضور, آپ کی دلیل قابل قبول. میں آج کے بعد علی سے بھی نہیں مانگوں گا, میں آج کے بعد محمد سے بھی نہیں مانگوں گا, میں آج کے بعد حسن سے بھی نہیں مانگوں گا, میں آج کے بعد حسین سے بھی نہیں مانگوں گا. لیکن میں نے کہا حضور ایک مشورہ ہے آپ کے لیے. تو کیا مشورہ ہے؟ میں نے کہا آپ بھی آج کے بعد اللہ سے نہ مانگیے گا. اللہ توجہ, پورے امت کی توجہ, آپ بھی آج کے بعد اللہ سے نہ مانگنا. تو کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جو اللہ اپنے نبی اور امام کو نہ بچا سکا وہ تم جیسے حبیب کو کیا بچائے گا. یا علی یا علی یا علی. جو اللہ اپنے نبی اور امام کو نہ بچا سکا, دونوں ہاتھ بلند کر کے جو اپنے, ارے ہم اگر آپ کسی درگاہ پہ چلے جائیں, میں خود درگاہوں سے تعلق رکھتا ہوں, اگر آپ اجمیر آ جائیں, تارا گڑھ پہ چلے جائیں, آگرہ چلے جائیں, نظام الدین چلے جائیں, تو وہاں بھی آپ کو جو مانگنے والے ملیں گے تو ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ رہتا ہے کہ علی کے نام پر دے دے, حسن کے نام پر دے دے, حسین کے نام پر دے دے, فاطمہ کے نام پر دے دے. ایک دن میں ایک بھکاری کے پاس گیا, میں نے کہا بھائی تو جب بھی مانگتا ہے علی کے نام پر, حسن کے نام پر, حسین کے نام پر, نبی کے نام پر, ارے کبھی تو کہہ دیا کر کہ فلاں کے نام پر ہے, فلاں کے نام پر ہے, فلاں کے نام پر ہے. اس بھکاری نے مجھے گھور کے دیکھا اور ایک جملہ کہا کہ نادان میں بھکاری ضرور ہوں, لیکن اتنا جانتا ہوں کہ بھیک کبھی بھی بھکاریوں کے نام پر نہیں ملتے.
خالی ضرور ہوں، اتنا جانتا ہوں کہ بھیک کبھی بھی کاریوں کے نام پر نہیں ملتی۔ عزیزان محترم، یہ کائنات کے محسن ہیں، کائنات کو رزق ملتا ہے ان کے دربار سے۔ علم کا رزق چاہتے ہو ان کے دربار میں، اولاد کا رزق چاہتے ہو ان کے دربار میں، اور ہر وقت یہ اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب علی کا نام لینے پر پابندی لگائی گئی، ذکر علی پہ روک لگائی گئی۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ، اس نے اپنے دور حکومت میں اعلان کیا کہ آج کے بعد میرے دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے، جو بھی علی کا ذکر کرے گا اسے میں سزا دوں گا۔ اب یہ دربار نامہ پورے قریے کے اندر نقاروں کی چوک کے اوپر اعلان کیا گیا کہ آج کے بعد کوئی بھی علی کا نام نہیں لے گا۔ تو جہاں پہ پابندی لگائی جا رہی تھی وہاں پہ ایک علی کا چاہنے والا بھی تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ جس دور میں جب بھی جہاں بھی جس کبھی بھی علی کے نام کو جتنا دبایا جاتا ہے اللہ اسے اتنا ہی اٹھا دیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں علی کا ایک چاہنے والا بھی تھا جسے ابو دمام کہا جاتا ہے۔ ابو دمام چوراہے پہ موجود تھے۔ ابو دمام نے کیا دیکھا کہ ابھی سپاہی اعلان کر رہے ہیں کہ علی حجاج کے دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ ابو دمام مسکرائے اور بآواز بلند ایک جملہ کہا، الحق مع علی و علی مع الحق۔ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، یہ جملہ کہنا تھا کہ سپاہیوں نے دیکھا ہمارے منع کرنے کے بعد بھی تم علی کا نام لے رہے ہو۔ سپاہی قریب ہے کہ کیا کہہ رہے ہو، ذکر علی کر رہے ہو۔ کہا ہاں، ابھی تک تو تم وہاں سے سن رہے تھے، اب تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ ابو دمام گرفتار کر لیں گے، دربار میں لے جائیں گے، سزا دیں گے، کہ دے دے سزا، لے جا دربار میں۔ اب ابو دمام کو گرفتار کیا گیا۔ توجہ کیجئے گا، تھوڑا سا سانس آپ بھی لے لیجئے، میں بھی تھوڑا سانس لے لوں۔ نتیجے پہ آنے کے بعد نہ تو آپ کو خاموش بیٹھنے دوں گا نہ خود خاموش بیٹھوں گا۔ توجہ کیجئے گا بس۔ اب ابو دمام دربار میں آئے، حجاج تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ ابو دمام کو آتے ہوئے دیکھا، سپاہیوں سے کہا کہ یہ تو ابو دمام ہے، اسے کیوں لے کے آ رہے ہو؟ کہ حضور یہ آپ کے منع کرنے کے بعد چوراہے کے اوپر اعلان کر رہا تھا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ حجاج نے کہا ہاں ابو دمام، تم میرے منع کرنے کے بعد چوراہوں پہ اعلان کر رہے ہو، سڑکوں پہ کہہ رہے ہو علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ ابو دمام نے حجاج کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، اے حجاج، اب تک میں چوراہے پہ کہہ رہا تھا، اب تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اب تک چوراہے پہ کہہ رہا تھا، اب تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ ابو دمام سزا دوں گا، کہ دے دے سزا۔ اب تاریخ نے بیان کیا کہ ابو دمام نے اپنے شلاق سے کہا، جو کوڑا مارا کرتا تھا، کہ ابو دمام کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ ابو دمام کو سپاہیوں نے پکڑا، کوڑے مارنا شروع کیے۔ اللہ اکبر، کیسے ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے۔ اور علی کی محبت جب دلوں میں جوش مارتی ہے تو انسان پھر جوش میں آ جاتا ہے۔ اب ابو دمام نے جیسے ہی پہلا کوڑا پڑا تو تاریخ نے لکھا کہ ابو دمام نے اپنی زبان سے بے ساختہ کہا علی حق کے ساتھ۔ دوسرا کوڑا پڑا، کہا حق علی کے ساتھ۔ تیسرا کوڑا پڑا، کہا علی حق کے ساتھ۔ چوتھا کوڑا پڑا، کہا علی حق کے ساتھ۔ پانچواں کوڑا پڑا، کہا حق علی کے ساتھ۔ چھٹا کوڑا پڑا، علی حق کے ساتھ۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ یہاں تک کہ ابو دمام 80 کوڑے کھا چکے، بدن میں جان نہیں ہے، ہاتھوں میں جان نہیں ہے، آنکھیں بند ہو چکی ہیں،
سانسیں دھیری ہو چکی ہیں، پیر حرکت نہیں کر رہے، ہاتھ حرکت نہیں کر رہے، سانسیں حرکت نہیں کر رہی ہیں، لیکن شلاخ نے کیا دیکھا کہ ابو دمام کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ، ابو دمام کے ہونٹوں پہ کپڑاہٹ ہے۔ اب جیسے شلاخ نے اپنے کانوں کو ابو دمام کے ہونٹوں سے قریب کیا تو کیا سنا؟ ابو دمام یہی کہہ رہا تھا، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ کہ حضور 80 کوڑے کھا چکا ہے، بدن میں جان نہیں ہے، لیکن زبان پہ وہی جملے ہیں، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اب حجاج نے کہا ایک کام کرو، ابو دمام کو قتل کر دو۔ دیکھیں مولا کیسے مدد کرتے ہیں اور کیسے وسیلے کو فراہم کرتے ہیں۔ جیسے ہی قتل کا حکم دیا تو اس دربار میں اس کے ایک مشیر نے حجاج کو مشورہ دیا کہ حجاج 80 کوڑے کھا چکا ہے، بدن میں جان نہیں ہے، خود ہی مر جائے گا کچھ دیر کے بعد، تو اسے قتل کر کے کیوں اس کے قتل کا الزام اپنے سر لینا چاہتا ہے؟ تو اسے ایک کام کر، اس کو اس کے گھر بھجوا دے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ بستر پر مر جائے گا۔ اب سپاہیوں نے ابو دمام کو لیا، گھر میں لے کر آئے، رات کی تاریکی تھی، ابو دمام لاغر، ابو دمام زخموں سے چور، ابو دمام ہاتھوں میں جان نہیں ہے، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، پیروں میں جان نہیں ہے، آنکھیں بند ہیں، ہاتھ کام نہیں کر رہے، آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں، پیر کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن ابو دمام نے بڑے ہی ایمان کے ساتھ ایک جملہ کہا، اے میرے مولا، اے کائنات کے امیر، اے لوگوں کی مدد کرنے والے، اے چھپ کر نبیوں کی مدد کرنے والے، اے نور کی کشتی پار لگانے والے، اے آدم کی توبہ قبول کرنے والے، اے ابراہیم کو نارے نمرودی سے بچانے والے، مجھے اتنی قوت عطا کر دے کہ میں ایک مرتبہ پھر اس کے دربار میں جاؤں اور یہ جملہ کہہ کے آؤں، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ پورے مجمع کی توجہ، میں ایک جملہ کہہ کے آؤں، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ ابھی ابو دمام کے یہ جملے پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ ابو دمام نے کیا دیکھا؟ ایک نور کی سواری آ رہی ہے، اللہ اکبر، پورے مجمع کی توجہ، ایک نور کی سواری آ رہی ہے، نور کی سواری پہ اپنے مولا کو پایا، ابو دمام مسکرائے، حسرت بھری نگاہوں سے اپنے مولا کو دیکھا، پہلی بار علی کی زیارت کی، اور علی کو دیکھنے کے بعد ابو دمام نے ایک جملہ کہا، اے میرے مولا، اے کائنات کے امیر، کاش آپ دربار میں آ گئے ہوتے۔ علی مسکرائے اور ایک جملہ کہا، اے ابو دمام، کاش تم نے ہمیں دربار میں بلایا ہوتا۔ اللہ اکبر، پورے مجمع کی توجہ، کاش تو نے ہمیں دربار میں بلایا ہوتا۔ کیا چاہتے ہو؟ اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے کائنات کے امیر، مجھے اتنی قوت عطا کر دے کہ میں ایک مرتبہ پھر اس کے دربار میں جاؤں اور یہ جملہ کیا کہ آؤں کہ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اب تاریخ بیان کرتی ہے، علی کا ذکر کرتے ہونا، دیکھو کتنا مرتبہ ہے علی کے ذکر کا۔ اب علی نے اپنے دستِ ید اللہ سے ابو دمام کے لاغر جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ اب تاریخ نے لکھا کہ 60 برس کا ابو دمام 32 برس کی جوانی میں بدلا۔ ہائے ہائے، پورے مجمع کی توجہ، 60 برس کا ابو دمام 32 برس کی جوانی میں بدلا۔ اب جیسے ہی جوان ہوا تو کھڑا ہو کر مولا کے قدموں کے قدم بوسی کی اور ایک جملہ کہا، اے میرے مولا، زندگی بھر آپ کے احسان تھے، آج تو احسان کی انتہا ہو گئی، کہ ابو دمام خاموش ہو جاؤ۔ کہ مولا کیا ہوا؟ کہ ابو دمام احسان یہ نہیں ہے تو احسان کیا ہے؟ کہ ابو دمام جا، آج سے لے کر 40 سال تک تجھے موت نہیں آئے گی۔ توجہ، آج سے لے کر 40 سال تک تجھے موت نہیں آئے گی۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ اب تاریخ میں لکھا، ابو دمام مولا کو دیکھتے رہے، نماز فجر کا وقت ہوا، مولا چلے گئے، ابو دمام نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ابو دمام چوراہے پہ آیا، چوراہے پہ آنے کے بعد سپاہیوں کو دیکھا، درباری سپاہیوں کو دیکھنے کے بعد پھر ایک جملہ کہا، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اب درباریوں نے دیکھا کہ کل تو ابو دمام تھا، یہ آج کون آ گیا ہے؟ اللہ اکبر، کل تو ابو دمام
مان تھا، یہ آج کون آ گیا ہے؟ اب سپاہی قریب آئے گا کون؟ کب پہچانا نہیں، کب کون کا میں ابو دمام ہوں؟ ابو دمام کل تک تو ضعیف تھے، یہ آج کیا ہو گیا ہے؟ کہ یہ اسی نام کا اثر ہے جس نام سے تو مجھے روک رہا تھا۔ توجہ، ابو دمام باز آ جاؤ، کل تو تمہیں حجاج نے چھوڑ دیا تھا، آج تمہیں نہیں چھوڑے گا، کل لے چل دربار میں، اب دربار میں لے کر چلے۔ اللہ آخری جملہ ہے، اگر سینوں میں دلوں میں دھڑکن میں علی ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر بولنا، کیونکہ اگر تم یہاں علی کے لیے بولو گے تو کل علی تمہارے لیے وہاں پر توجہ کیجیے گا۔ اب ابو دمام دربار میں آئے۔ حجاج نے کیا دیکھا کہ سپاہی آج پھر کسی کو لے کر آ رہے ہیں، کہ کون؟ کہ حضور کے وہی ابو دمام ہے۔ کہا ابو دمام کل تمہیں چھوڑ دیا تھا، آج نہیں چھوڑوں گا، آج کیا کہہ رہے تھے؟ توجہ، پورے مجمع کی توجہ، کہ آج کیا کہہ رہے تھے؟ کہ حضور آج یہ پھر کہہ رہا تھا، علی حق کے ساتھ تھا، علی کے ساتھ۔ کہا ابو دمام میرے منع کرنے کے بعد پھر علی کا نام دے رہے ہو، کہ اب تک باہر کہہ رہا تھا، اب میرے سامنے کہہ رہا ہوں، علی حق کے ساتھ تھا، علی کے ساتھ۔ کہ ابو دمام کل تمہیں چھوڑ دیا تھا لیکن آج تمہیں مار دوں گا، آج تمہیں قتل کر دوں گا۔ ابو دمام مسکرائے اور ایک جملہ کہا کہ بدبخت خاموش ہونا، ارے تو تو کیا آج سے لے کر 40 سال تک تیرا باپ بھی آ جائے تو مجھے بات نہیں سکتا۔ نہیں نہیں نہیں، جملہ ہمارا ہے، جملہ استقبال کرنا۔ کہ کیوں کا اس لیے کہ کل تک جو میری زندگی تھی وہ میرے اللہ کی امانت تھی، آج سے لے کر 40 سال تک میرے علی کی ضمانت۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے آج سے لے کر آج سے لے کر 40 سال تک تو کیا عزیزان محترم، دیکھیے میں یہاں پہ آپ سے ناراض ہوں، اس لیے کہ وہ دربار میں جا کے علی کا نام بابا سے بلند دے رہا ہے اور آپ علی کے دربار میں بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ علی کا نام لے رہے ہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے دیکھیں، یہ بھی ایک نعمت ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ آج بڑا کاپی پیسٹ کا زمانہ چل رہا ہے، یعنی انسان ہر چیز کو کاپی کر رہا ہے، لیکن الحمدللہ یہ تحفہ علی والوں کے لیے جو صرف علی تک محدود، اس لیے کہ آج دیکھیں دنیا نے اپنا سب کچھ بنوا لیا، اپنی مسجدیں بنوا لی، اپنے باپ کی مسجدیں بنوا لی، اپنے خلیفہ بنا لیے، اپنے دربار بنا لیے، اپنے حکومتیں بنوا لی، لیکن نعرہ نہیں بنا سکے۔ نعرہ کوئی نہیں بنا سکا، کیوں؟ اس لیے کہ نعرہ زندوں کا لگتا ہے، مردوں کا نہیں لگتا۔ نعرہ زندوں کا لگتا ہے۔ دنیا سمجھے کیا ہے علی کا مرتبہ؟ نعرہ حیدر ایمان کی طہارت کا ثبوت، نعرہ حیدر مومن سے محبت کا ثبوت، نعرہ حیدر انسان کی شرافت کا ثبوت، نعرہ حیدر مومن کی طہارت کا ثبوت۔ تو جہاں یہ توجہ کہ جہاں پر بارش نہ ہو، جہاں بارش نہ ہو، جہاں بارش نہ ہو، جہاں بارش نہ ہو وہاں فصلیں خراب ہوتی ہے، جہاں ذکر علی نہ ہو وہاں نسلیں خراب۔ تیرے واسطے مولا، ہاں اہل ستمگر میں تیرے واسطے مولا، ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے۔ پورے مجمع کی توجہ، ہاں اہل ستمگر میں تیرے واسطے مولا، ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے۔ تو یہ نعرہ حیدر نہیں، ہونٹوں پہ تمہارے یہ ماں کی طہارت کا اثر بول رہا ہے۔ یہ ماں کی طہارت کا اثر بول رہا ہے۔ انسان محترم، دنیا سمجھے کیا ہے مرتبہ علی کا۔ تو علی کو علی مان، علی تب بھی علی ہے۔ تو علی کو علی نہ مان، علی تب بھی علی ہے۔ تو علی کو بیان کر، علی تب بھی علی ہے۔
تو علی کو بیان نہ کر، علی تب بھی علی ہے. تیرے بیان کرنے سے میرا علی بڑھتا نہیں، تیرے بیان نہ کرنے سے میرا علی گھٹتا نہیں. پوری کائنات میں علی کو چھوڑ دے، علی کا کچھ نہیں جاتا. جسے علی چھوڑ دے اس کا کچھ نہیں رہتا. اسے علی چھوڑ دے. اسے علی چھوڑ دے. ہر جا علی ملیں گے نادامن بچائیے، بچنا علی سے ہے جب جہنم میں جائے. محترم دنیا سمجھے. اور میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ جہنم میں جانے سے بھی چلے تو جاؤ گے لیکن علی سے نہیں بچ پاؤ گے، چونکہ نبی کی حدیث ہے یا علی انت قاسم النار والجنہ، کہ یا علی آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. یا توجہ، یا علی آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. یعنی معلوم چلا کہ میرا مولا وہ مولا ہے جو پورے صراط کے اوپر کھڑا ہوگا اور ایک جملہ کہے گا ایھا الجہنم ھذا لی و ھذا لک. اے جہنم یہ تیرا ہے یہ میرا ہے. اے جہنم یہ تیرا ہے یہ میرا ہے. عزیزان محترم دنیا سمجھے کیا ہے مرتبہ. اگر تمام لوگ میرے علی کی محبت میں جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو نہ پیدا کرتا. لیکن دار مظلوم کربلا یہی وہ علی ہے جس کے فضائل، جس کے مراتب، جس کے مناصب، جن کے مناقب لوگوں سے برداشت نہ ہوئے، جس کی وجہ سے کربلا وجود میں آئی. اس لیے کہ امام حسین نے اپنے آخری وقت میں یہی سوال کیا تھا کہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کر دیا ہے؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کر دیا ہے؟ تو لشکر سے ایک آواز آئی، نہیں، تُحْزَنْ لِأَبِيك، ہم تمہیں تمہارے بابا کے بغض میں مارنا چاہتے ہیں. رانے مظلوم کربلا چند دنوں کا مہمان ہے میرا حسین. بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ حسین کے عزاخانے کو سجایا تھا، غازی کے علم کو سجایا تھا، حسین کے تابوت کو سجایا تھا، استقبال کیا تھا نا عزا کا. لو حسین تم سے رخصت ہو رہا ہے. جب حسین آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے، بیویوں سے رخصت ہوتے ہیں، تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب حسین بیویوں سے رخصت ہو رہے تھے تو بیویوں نے ایک حلقہ بنا لیا، حسین کو بیچ میں لے لیا. اب کوئی حسین کا دامن پکڑتا ہے، کوئی پٹکا پکڑتا ہے، کوئی پیروں سے لپٹتا ہے، کوئی ہاتھوں کو چومتا ہے. ارے حمید کہتا ہے خانے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. ارے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی بھرے گھر سے کسی جوان کا لاشا جا رہا. حسین خیمے کے باہر آئے، خیمے کے باہر آ کر فاطمہ کے لال نے، نبی کے نور عین نے، علی کے لخت جگر نے، حسن کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسین نے حسرت بھری نگاہوں سے اپنی سواری کو دیکھا. ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا. ارے یہ وہی حسین ہے جو مدینے سے چلے تھے تو سوار کرنے کے لیے اکبر آگے بڑھے، کبھی عباس آگے بڑھے، کبھی محمد آگے بڑھے، کبھی قاسم آگے بڑھے. ہائے غربت حسین کربلا کا میدان ہے. حسین کی غربت کا عالم یہ ہے کہ آج کوئی سوار کرنے والا نہ رہا. ایک غریب بہن خیمے سے آئی اپنے بجائے کو سوار کرنے کے لیے. حسین ڈب کے چلے تھے، جھکائے گردن کو،
سکینہ ٹھار رہی تھی ابا کے دامن کو، ناز رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، ارے فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اجرکم اللہ، حسین میدان میں آئے، اور میدان میں آنے کے بعد حسین ایسی جنگ کرتے ہیں جیسی بابا جی کیا کرتے تھے، جنگ کرتے جاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے جاتے ہیں، اے لئینو تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے اونو محمد کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے عباس کو مارا۔ ایک مقام پہ آتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، اے بھیا عباس ذرا اٹھو، اپنے غریب بھائی کی جنگ دیکھو، اے بیٹالی اکبر، اے میرے کڑے جوان، اے میرے بیٹا ذرا اپنے صحیح باپ کی جنگ دیکھو۔ جنگ کے چور دکھا رہے تھے کہ اتنے میں آواز غیبی آئی، اے حسین ہم تم کو آزما چکے، اب ذرا تلوار کو نیام میں رکھ لو۔ اور نئی طرف ملک او مقتل بیان کرتا ہے کہ جیسے حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، تلوار کا نیام میں رکھنا تھا کہ مقتل کا عالم بدل گیا، نرغہ آدم میں فاطمہ کا لال گر گیا۔ اور غریبی کا حالت یہ ہے، کوئی حسین پہ تیر مارتا ہے، کوئی تلواریں مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی خنجر مارتا ہے، کوئی بھالے مارتا ہے۔ ارے جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ زمین کربلا سے اپنے دامن میں پتھر لے کر فاطمہ کے لال میں بسا رہے تھے۔ اجرکم اللہ، فاطمہ کے لال سے سملا نہ گیا۔ ارے حسین سے زمین پر نہیں بلکہ میرا امام فرماتا ہے کہ سلام اور جد امجد پر، جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تینوں پر مولد تھا۔ ارے شرف خود خنجر لے کر آگے بڑھا، سر و تن میں جدائی کی فضا میں آواز گئی۔